آج پھر وہ گھر خالی ہاتھ لوٹا تھا ہر بار کی طرح، اور وہ جانتا تھا کہ آج پھر منی جو سب گھر والوں کی لاڈلی تھی اس کا دروازے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ لاڈلی کیوں نہ ہوتی، بڑی منتوں کے بعد اللہ بخش کے گھر پہلی اولاد کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ اب بشیرہ اور اللہ بخش کی تو ساری دنیا جیسے یہ منی ہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی منی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب بھی کہیں خوشی کا موقع ملتا تو بشیرہ چپکے سے گاؤں کے اس گھر میں پہنچ جاتی۔ ماسی بشیرہ کو دیکھ کر جیسے سب کے چہرے پہ رونق آ جاتی۔ آتی بھی کیوں نہ، ماسی بشیرہ اپنی پیاری آواز میں آنے والے مہمان بچے کی خوشی میں گیت گاتی اور ساتھ ساتھ تھوڑا ناچتی بھی، اور جب جانے لگتی تو وہ گھر والے خوشی میں ماسی بشیرہ کو کچھ پیسے اور موتی چور کے لڈو تھما دیتے۔ یوں ماسی بشیرہ اپنی منی کے لیے لڈو کی صورت میں انمول تحفہ لاتی۔ بس وہ ایک ہی راستہ تھا کہ وہ میاں بیوی اپنی منی کو خوشی دیتے تھے۔ خیر بیچارہ اللہ بخش شاہدرہ کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک معمولی کلی تھا جو صبح سے شام تک لوگوں کا وزن اٹھاتا اور بدلے میں بس اتنا ہی کما پاتا کہ اس کے گھر والے 2 ٹائم کا کھانا کھا سکیں۔ لیکن اس کمائی سے گھر کہاں چلتا، اور ویسے بھی برق رفتار اس دور میں اب کون ریلوے کا سفر کرتا ہے، اس لیے بیچارے اللہ بخش کی کمائی بھی اس کی طرح کمزور اور ناتواں ہو چکی تھی۔ وہ بیچارہ اکثر خواب دیکھتا کہ کیسے وہ اپنی لاڈو رانی کی شادی دھوم دھام سے کرائے گا۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیسے وہ اپنی لاڈو رانی کو کسی اچھے سے مدرسے میں بھیجے گا جہاں اس کی دھی رانی اچھی دینی تعلیم حاصل کرے گی۔ خیر وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن تو منی نے جو اب 5 سال کی تھی سفارش کی کہ واپسی پہ آج اس کے لیے وہ پراندہ اور چوڑیاں لائے، اور ایک مہندی کی پڑیا بھی، کیونکہ کل عید کا دن تھا۔ بیچارہ اللہ بخش پورا دن ریلوے اسٹیشن پہ مارا پھرتا رہا، پر اس نے اتنے ہی پیسے کمائے کہ وہ گھر کے لیے راشن لے پاتا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسٹیشن ماسٹر کے آفس چلا گیا۔ ڈرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے اس نے انتہائی دھیمے سے اپنا نام بتایا اور درخواست کی کہ سرکار، کل عید ہے اور میری بچی نے چوڑیاں اور مہندی کی سفارش کی ہے۔ آپ اگر مہربانی فرما کر تھوڑے پیسے ادھار دے دے تو میں اس کے لیے یہ چیزیں خرید لوں گا، جس سے میری بچی خوش ہو جائے گی، اور میں آپ کو بہت جلد لوٹا دوں گا۔ اس کی یہ بات جیسے ماسٹر چودھری نواز کے اوپر بجلی بن کے گری۔ وہ پہلے ہی انتہائی غصیلا انسان تھا۔ کھڑا ہوا کرسی سے اور انتہائی اونچے لہجے میں بولا، میں یہاں تمہارے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، نہ ہی کسی کے باپ کا ملازم ہوں کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ جائے۔ اگر بچے پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ بیچارہ اللہ بخش کیا کرتا؟ معاف کر دو صاحب جی کہہ کر مرجھائی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوں کے ساتھ واپس مڑا اور پورے راستے روتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے پر آ کر دیوار سے سر لگائے رونے لگ گیا۔ اندر جاتا بھی تو کیسے؟ معصوم منی کی چوڑیاں، مہندی اور پراندہ کہاں سے لاتا؟ لیکن اس کا یہ درد کیسے منی سے چھپ سکتا تھا؟ بیٹیاں پرائی ضرور ہوتی پر باپ کے درد کی برابر کی ساجھیدار ہوتی۔ منی نے باپ کے رونے کی آواز سن لی تھی، بھاگ کے باہر آئی اور آ کر لپٹ گئی۔ اللہ بخش چاہ کے بھی اپنے آنسو منی سے چھپا نہ پایا، اور بس یہی الفاظ تھے، پتر معاف کر دے، تیری چوڑیاں نہ لے پایا، اور اس کی ہچکی بند گئی۔ منی کی آنکھیں بھی پسیج چکی تھی، اس لیے نہیں کہ اس کو چوڑیاں اور مہندی کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ باپ سے وہ بہت پیار کرتی تھی اور وہی رو رہا تھا اس کی خوشیوں کے لیے۔ اللہ بخش نے آنسو ہاتھ سے صاف کیے اور بولا، بیٹی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پر کیا کروں، کبھی تو لگتا ہے کہ اللہ میاں
نے سارا وزن ہم پہ ہی ڈال دیا ہے، شاید کلی ہوں نا، لوگوں کا وزن بھی اٹھانا پڑتا اور بے بسی کا بھی۔ منی نے اپنے دوپٹہ کے پلو سے باپ کے آنسو صاف کیے اور بولی، نہ ابو نہ، ایسا نہ بولو، اللہ میاں ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ورنہ کہاں مجھے اتنے پیارے باپ اور آپ کو اتنی پیاری سی گڑیا دیتے۔ اور ابو، ہر عید پہ تو لگاتی ہوں میں مہندی اور پہنتی چوڑیاں، اس پہ نہ صحیح، پر میرے پاس اتنی اچھی ماں اور باپ تو ہے نا۔ بیچاری بشیرہ ماسی دروازے کے پیچھے کھڑی بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور وہ بھی خاموش ہی تھی۔ منی نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور باپ کو اندر لے گئی۔ اگلے دن علیل صبح دروازے کی کنڈی کھٹکی، اللہ بخش نے دروازہ کھولا تو اسٹیشن ماسٹر دروازے پہ تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ اور ایک شاپر تھا جس میں مہندی، چوڑیاں، پراندہ اور بہت سی چیزیں تھیں، اور وہ دروازہ کھولتے ہی اللہ بخش سے لپٹ گیا اور رونے لگ گیا، اور بس اتنا کہہ ہی پایا کہ معاف کر دینا اللہ بخش، معاف کر دینا۔ اس نے لفافہ اور شاپر اللہ بخش کو تھمایا اور الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ اللہ بخش نے گھر آ کر شاپر کھولا تو منی کی عید کا سامان تھا، اور اللہ بخش کی آنکھوں میں جیسے خوشیوں کے آنسو کسی آبشار پھوٹ پڑی تھی۔ اور جب اس نے لفافہ کھولا تو اس میں 50,000 کی نقد رقم تھی اور ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، اللہ بخش، میں نے جو کیا اس پہ شاید میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرا گھر سیلاب میں بہہ گیا، میرے بچے پانی میں بہہ جا رہے ہیں، اور کہیں غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ کیوں چودھری نواز، انسان سے رب بن گیا تو؟ بھول گیا تو تیرا اور اللہ بخش کا رب ایک ہی ہے۔ دیکھ چودھری، یہ سیلاب نہیں، اللہ بخش کے آنسو ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔